آپ کیا سمجھتے ہیں زبردستی مجھ سے نکاح کریں گے تو کیا میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی؟ میں ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی مگر زورین سکندر کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے۔ کہنے لگا دیکھو لڑکی، زیادہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ بہت شوق تھا تمہیں اپنی سہیلی کو بچانے کا، بہت شوق تھا تمہیں میرے بارے میں سب کے سامنے ثبوت پیش کرنے کا۔ کیا لگا تھا تم میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دو گی، میری محبت مجھ سے چھین لو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، زورین سکندر قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ تم نے زرمش کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس دلدل میں تم پھنس چکی ہو نا ردا، تمہیں مر کے بھی رہائی نہیں ملنے والی۔ میرا بازو پکڑ کے میرا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے وہ بڑی نفرت سے بولا تھا، تمہیں کیا لگا تھا تم میری محبت چھین کے اپنے بھائی کے حوالے کر دو گی اور بدلے میں چپ چاپ تمہاری شکل دیکھتا رہ جاؤں گا؟ کیا سمجھا تھا تم نے زورین سکندر کو؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مجھے لگا بس میری جان نکل جائے گی۔ میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا کیا لگتا ہے تم مجھ سے اپنا آپ چھڑوا لو گی؟ اتنا آسان ہے میری گرفت سے بچنا؟ تم پل پل اپنے کیے کی سزا پاؤ گی یہاں پہ۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بیڈ پہ اوندھے منہ پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی وہ میری کمر پہ گر چکا تھا۔ اپنے منہ سے میری کمر پہ بندھی ہوئی ڈوریاں کھولنے لگا۔ میری جان نکلی تھی کیونکہ اب مجھے نفرت ہے زورین سکندر سے۔ اگر مجھ پہ ایک قتل معاف ہوتا تو میں اس شخص کا کرتی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ میں اور زرمش اپنی دوست کی سالگرہ پہ جانے کے لیے تیار تھے۔ ہم لوگوں نے رائڈ بھی منگوا لی تھی، مگر جیسے ہی بنگلے سے باہر نکلنے لگے زورین کی گاڑی اسی وقت بنگلے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر ہم دونوں کو دیکھا تو گاڑی کو وہیں بریک لگائی، گاڑی سے باہر نکلا۔ مجھے تو وہ ویسے بھی صدا کا بدتمیز سمجھتا تھا۔ زرمش سے کہنے لگا یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنا تیار شیار ہو کے، اور تم لوگوں کے دوپٹے سروں پہ کیوں نہیں ہیں؟ زرمش ویسے ہی اس سے بہت گھبراتی تھی۔ کہنے لگی وہ ہم اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہے ہیں۔ جتنا ہم دونوں یہ چاہتی تھیں کہ اس ہٹلر کے آنے سے پہلے ہم لوگ گھر سے چلی جائیں، اتنا ہی وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کون سی دوست؟ اور یہ کیا طریقہ ہے اتنی تیار شیار ہو کے میک اپ کر کے بنا چادر کے بنا نقاب کے تم باہر ٹیکسی منگوا کے جا رہی ہو؟ زرمش کو جب اور کوئی نہیں ملتا تھا تو سارا الزام مجھ پہ لگا دیتی تھی، حالانکہ اس کا بھی دل تھا مہوش کی سالگرہ پہ جانے کا۔ کہنے لگی وہ ردا نے کہا تھا کہ رائڈ پہ چلتے ہیں، گاڑی تو پتہ نہیں کب آئے گی۔ کہنے لگا تو یہ تو ہے ہی صدا کی آوارہ، بدتمیز بدلحاظ۔ لیکن زرمش تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی تھی اس کے ساتھ؟ کون سی بدلحاظی کی تھی؟ میں نے کہا زورین لالا، ہم نے بڑے ابا سے اجازت لی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے شش کیا۔ کہنے لگا تم سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، جہاں دل چاہے جاؤ، لیکن زرمش تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ چلو زرمش اندر جاؤ۔ پتہ نہیں وہ اتنی ڈرپوک کیوں تھی۔ میں نے زرمش کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہم نے رائڈ کروا لی ہے اور ہم سالگرہ پہ جائیں گے۔ ہم نے بڑے ابا سے اجازت بھی لے لی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہر وقت تم پہ روب جمانے والے؟ میں شاید روانی میں کہہ گئی تھی۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ وہ اپنے قدم میری طرف بڑھا رہا تھا۔ بڑے غضبناک لہجے میں کہنے لگا۔ میں پہلے تو بری طرح سے گھبرائی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا وہ ہم دونوں کی دوست ہے اور ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ ہم آئیں گے۔ اس نے زرمش کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ زرمش کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، دوسرا زورین کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جاتی ہے۔ میں نے کہا اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے روکتے ہیں۔ یہ کہہ کے میں اندر چلی گئی۔ تایا ابا اس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابا آپ آئیں میرے ساتھ اور آ کے اپنے اس ہٹلر بیٹے سے کہیں کہ زرمش کا ہاتھ چھوڑے۔ ہماری رائڈ آ چکی ہے، ہمیں مہوش کے گھر جانا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ زرمش نہیں جائے گی۔ تایا ابا کہنے لگے ایک تو یہ لڑکا، چلو میرے ساتھ۔ میں تایا ابا کو لے کے باہر پہنچی۔ وہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی میرا ہاتھ تو چھوڑیں، اتنی زور سے پکڑ رکھا ہے آپ نے۔ تایا ابا کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے زورین؟ وہ کہنے لگا بابا
خبردار جو آپ نے اس کی طرفداری کی، آپ کی وجہ سے یہ بدتمیز ہو گئی ہے، اور اب یہ زرمش کو بھی اپنے ساتھ بدتمیز بنانا چاہتی ہے۔ ان کے منہ دیکھے ہیں آپ نے؟ میک اپ دیکھیں کتنا تھوپ رکھا ہے۔ یہ اس حلیے میں گلے میں دوپٹے پہن کے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے جائیں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسے جانا ہے تو یہ جائے، زرمش نہیں جائے گی۔ میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ کیا لگتی ہے آپ کی یہ، جو آپ ہر وقت اس کے سر پہ کسی جن بھوت کی طرح سوار رہتے ہیں؟ زورین تایا ابا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، یہ گل افشانیاں سنی ہیں اس لڑکی کی؟ زبان دیکھیے اس کی، کتنی بدتمیز ہے یہ بابا۔ آپ نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ میں اس کا دماغ 1 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ تایا ابا کہنے لگے، زورین میری بات سنو۔ مگر اس نے تو تایا ابا کا بھی لحاظ نہیں کیا، زرمش کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے گیا۔ میں رو دینے کو تھی۔ تایا ابا کہنے لگے، اچھا ایسے کرو، تم چلی جاؤ، تمہاری سہیلی کا دل خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے سہیلی، میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں شدید غصے میں تھی۔ بہرحال تایا ابا نے رائڈ کو واپس بھیج دیا، بلکہ جیب سے پیسے بھی دیے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے غصے سے بنگلے کے اندر آئی۔ تایا ابا میرے پاس آئے، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، یہ ہے ہی پاگل۔ تم بتاؤ کیا کھانا ہے میری بیٹی نے؟ میں نے کہا زہر کھانا ہے تایا ابا، یا تو آپ مجھے زہر دے دیں یا اس کو دے دیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا آپ ہنس رہے ہیں تایا ابا، آپ ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے تمہیں تو پتہ ہے نا کتنا ڈھیٹ اور ضدی شخص ہے، دیکھو تمہیں تو میں نے بچا لیا، رہ گئی زرمش، تو اسے تم چھوڑو، وہ ویسے ہی اللہ میاں کی گائے ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، وہ بھی ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے، سمجھ میں آئی؟ میں کیوں چھوڑوں اسے؟ میری دوست ہے، میری کزن ہے۔ دراصل زرمش میری کچھ نہیں لگتی تھی، وہ اس ہٹلر کی خالہ زاد تھی۔ اس کے خالہ خالو کا انتقال ہو گیا تھا، اور بچپن سے ہی زرمش ہمارے ساتھ رہتی تھی، اور بچپن سے ہی میری اس سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ زورین مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا، تو وجہ یہ تھی کہ زورین اور حماد بھائی اور فہد بھائی، یہ بس 3 بھائی تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اور یہاں میرے ابا کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک سہیل بھائی اور ایک روہیل بھائی، دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سارا لاڈ پیار میرے حصے میں آیا تھا، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی اس پورے خاندان کی۔ مجھے اپنے بابا سے تو جو توجہ محبت ملی سو ملی، تایا ابا سے بھی ملی، بلکہ ان کے دونوں بڑے بیٹے فہد بھائی اور حماد بھائی بھی مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے۔ بس ایک یہ کمینہ ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا تھا، جسے ہر وقت پھوں پھاں کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ مجھے کسی شرارت پہ ڈانٹتا، تایا ابا اور دونوں بڑے بھائی ڈانٹتے زورین کو ہی تھے، شاید اس لیے اسے مجھ سے نفرت تھی۔ خیر مجھے کون سا اس سے محبت تھی، شاید میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی، کیونکہ سب کی محبت ملی ہوئی تھی۔ حالانکہ زورین اور سہیل بھائی کی تقریباً ایک ہی عمر تھی، مجھ سے 6-7 سال بڑا تھا۔ ایک بار اس نے میٹرک کے پیپر دیے تھے، لاؤنج میں رٹے مار مار کے یاد کر رہا تھا، اور میں LED پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کارٹون کا والیوم تھوڑا سا اونچا کرتی تو مجھے ڈانٹنے لگتا، ردا آواز آہستہ کرو، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو جا کے اپنے کمرے میں پڑھے نا۔ کہنے لگا تمہارا وہ موٹا بھائی سو رہا ہے وہاں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس عمر میں بھی وہ خراٹے لیتا ہے، اور میں تو نہیں پڑھ سکتا اس طرح سے۔ دراصل سہیل بھائی کی زورین سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور پھر دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ میرے بھائی کو تو خیر صرف پاس ہونے سے غرض تھی، لیکن یہ جو زورین تھا نا، اس کے اندر پڑھائی کا کوئی کیڑا تھا، اسے ہر بار ٹاپ کرنا ہوتا تھا۔ دراصل اس وقت صرف بنگلے کا نچلا حصہ ہی پورشن بنا ہوا تھا، اس لیے کمرے بہت زیادہ نہیں تھے، اوپر کا پورشن ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا۔ فہد بھائی اور حماد بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے، اور سہیل بھائی، روہیل بھائی اور زورین کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ باقی ایک کمرہ تایا ابا کا تھا، ایک میری امی ابا کا تھا۔ اس مشکل وقت میں جب کمرے کم تھے، تب بھی میرا کمرہ بالکل الگ تھا۔ امی ابا کے برابر میں ہی میرا کمرہ تھا، اور امی ابا کے کمرے سے ایک چھوٹا سا دروازہ بھی نکالا گیا تھا، تاکہ اماں رات کو مجھے دیکھ سکیں کہ میں صحیح سے سو رہی ہوں، ڈر تو نہیں رہی۔ میرے نخرے بہت زیادہ اٹھائے جاتے تھے، میرے کمرے میں بے تحاشا میری پسند کے کھلونے پڑے رہتے تھے، اور زورین سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے خاندان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو اہمیت دی جاتی ہے،
جان نچھاور کی جاتی ہے، لڑکیوں کو ان کی اوقات میں رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی جسے پتہ ہی نہیں کیوں اتنی ویلیو دی جاتی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ہے، یہ کہاں کی کلو پترا ہے۔ وہ مجھ سے شاید جیلس ہوتا تھا تو ہوتا رہا، میری بلا سے۔ میں نے والیوم تھوڑا اور اونچا کیا، ماتھے پہ بل ڈالے میں لاؤنج کے صوفے پہ کشن رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، ردا کی بچی، تمہیں کارٹون دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ مرو اپنے کمرے میں، وہاں چھوٹی LED ہے نا، وہاں جا کے دیکھو کارٹون۔ اس نے میرے ہاتھ سے ریموٹ پکڑا، بلکہ چھینا، اور LED بند کر دی۔ میں رونے لگی۔ اسے پتا تھا کہ میرے رونے پہ صرف میری امی ابا کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا، بلکہ پورے بنگلے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ بدتمیز لڑکی، چپ ہو جاؤ۔ تبھی تایا ابا کے کمرے کا دروازہ سب سے پہلے کھلا۔ جب انہوں نے زورین کو میرے منہ پہ ہاتھ رکھے دیکھا، مجھے آنسو بہاتے دیکھا، تو چلا کے کہنے لگے، زورین۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پہ سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا، انہوں نے میرے کارٹون بند کر دیے تایا ابا۔ میں روتے ہوئے تایا ابا سے جا کے لپٹ گئی۔ بابا، صبح میرا بورڈ کا پیپر ہے اور یہ کارٹون دیکھ رہی ہے، اسے کہیں اپنے کمرے میں جا کے دیکھ لے۔ تایا ابا کہنے لگے، تم نے میری بیٹی کو رلایا تو رلایا کیسے؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کارٹون دیکھوں گا۔ تایا ابا میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ زورین کو ہی کمرے میں جانا پڑا۔ وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کمرے میں گیا تھا۔ گھر پہ سب میرے لاڈ اٹھاتے تھے اور یہ بات زورین سے برداشت نہیں تھی۔ میں 7th کلاس میں تھی جب زرمش ہمارے گھر آئی۔ پہل تو وہ روتی ہی رہتی تھی، اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کئی کھلونے بھی دیے، وہ رہتی بھی میرے ہی کمرے میں تھی۔ پھر ہمارے گھر میں میرے علاوہ وہ ایک بچی تھی، اس لیے میری بہت جلد زرمش سے دوستی ہو گئی۔ وہ بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور زورین اسے اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ جب بھی ہم دونوں پارک میں کھیلتے، زورین آ کے زرمش کا ہاتھ پکڑتا اور اپنے کمرے میں لے جاتا کہ ردا تو سدا کی نالائق ہے، تم اس کے ساتھ رہو گی تو تم بھی نالائق ہو جاؤ گی۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ میں زرمش سے کہتی تھی کہ تم کیوں زورین کی بات مانتی ہو؟ تو وہ کہتی تھی کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی، وہ بہت ڈانٹتے ہیں۔ میں نے کہا، تو تم تایا ابا سے شکایت کر دو، مگر وہ اس کی شکایت نہیں لگاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، زورین بھائی اپنا ہر کام زرمش سے کروانے لگے۔ زرمش، میرے کپڑے پریس کیے ہیں یا نہیں؟ میرا کمرہ صاف ہوا ہے یا نہیں؟ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ روب جما کے زرمش سے بات کرتے تھے اور وہ بدھو کی طرح سر ہلاتی رہتی تھی۔ جی میں ابھی لائی۔ زرمش کی جی حضوری مجھے بہت کھلتی تھی۔ میں کچن میں آ گئی۔ ہم لوگ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا تم زورین بھائی کی نوکرانی ہو کیا؟ جب دیکھو وہ تم پہ روب جماتے رہتے ہیں، کام کہتے رہتے ہیں۔ تم نے مجھے دیکھا ہے ان کا کوئی کام کرتے ہوئے؟ اور وہ مجھے کام کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی مجھے ڈانٹ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اس لیے کیونکہ تم گھر کی لاڈلی ہو، اور میں یہ کہہ کے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، تو تم بھی اسی گھر کی بیٹی ہو، سمجھی نا؟ کہنے لگی، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو تو یہ تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ میں کیا ہوں یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ تو خالہ کا احسان ہے کہ میرے اخراجات پورے کر رہی ہیں، اس لیے اتنے سے کام کا کیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، زرمش مجھے فرق پڑتا ہے، تم انہیں منہ توڑ جواب دیا کرو، میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں کیا کہتے ہیں، تم سنتی ہو تبھی وہ تمہیں سناتے ہیں، تم ان کے کام کرتی ہو اس لیے وہ تم سے کرواتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں کی باتیں زورین بھی سن رہا ہے۔ وہ کچن میں آ گیا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، خود تو تم بدتمیز ہو، زرمش کو بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور زرمش کا تو جیسے رنگ اڑا۔ زورین کہنے لگا، آج کے بعد اگر تم نے زرمش کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی اور اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا تو ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی۔ غصے سے یہ کہتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ اس کی دھمکی کا مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، البتہ زرمش ضرور گھبرا گئی تھی۔ ردا، تم سے کس نے کہا تھا کہ زورین سے الجھو؟ وہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا، میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، کیا بگاڑ لے گا یہ میرا، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ ابھی تایا ابا کو اس کی شکایت لگا دی نا تو دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔
میں فوراً تایا ابا کے پاس گئی اور جا کے زورین کی شکایت لگا دی۔ وہ اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور کوچنگ جا رہا تھا۔ تایا ابا کہنے لگے ادھر آؤ تم۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے تایا ابا کے پاس پہنچا۔ جی بابا۔ جی بابا کے بچے، بہت شوق ہے تمہیں روب جمانے کا، کہاں کے بدمعاش ہو تم، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ زورین بڑی نفرت اور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تایا ابا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے کھا جائے گا۔ تایا ابا کہنے لگے اپنی آنکھیں نیچے کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے گھر کی بچیوں کو دھمکانے کی کوشش کی، چلو یہاں سے جاؤ۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ مجھے تو خیر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے ابا کی بھی لاڈلی ہوں۔ البتہ زرمش کے ساتھ وہ کر جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے 9th کے بورڈ کے پیپرز تھے۔ زرمش زورین کے کام کرتی تھی، اس لیے وہ اس کے بورڈ کی تیاری بھی کروا دیتا تھا۔ البتہ مجھے سہیل بھائی سے پوچھنا پڑتا تھا اور انہیں ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے تھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لو میں بھی C گریڈ سے پاس ہو گیا، تم بھی ہو جاؤ گی پاس۔ اس لیے مجھے زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ 9th اور میٹرک میں زرمش کے نمبر مجھ سے اچھے آئے تھے۔ زورین ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ لائق فائق تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ زورین اور سہیل بھائی کالج مکمل کر چکے تھے، بابا کا کام سنبھالنے لگے تھے۔ فہد بھائی اور حماد بھائی کی باہر جاب لگ گئی تھی، اس لیے وہ لندن اور امریکہ چلے گئے تھے۔ یوں تو زورین کا ارادہ بھی بیرون ملک جانے کا تھا، لیکن تایا ابا نے منع کر دیا کہ وہ دونوں تو باہر جا چکے ہیں، تم میرے ساتھ میری ہی فیکٹری میں کام کرو۔ فہد بھائی اور حماد بھائی بس چند مہینوں کے لیے واپس آتے تھے۔ اس دوران تائی اماں نے ان کی شادی کر دی اور وہ اپنی بیویوں کو لے کے واپس پردیس چلے گئے۔ میری زرمش کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ زورین سے گھبراتی تھی۔ البتہ اس کی میرے بھائیوں سے اچھی بنتی تھی۔ اسے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ سہیل بھائی سے کہہ دیتی تھی اور وہ بھی اسے لا کے دے دیتے تھے۔ اکثر وہ مجھ سے سہیل بھائی کی تعریفیں کرتی تھی، کہتی تھی تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں سہیل بھائی جیسا بھائی ملا ہے۔ میں نے کہا تو وہ میرے اکیلے بھائی تھوڑی ہیں، تمہارے بھی تو بھائی ہیں۔ تو میری بات پہ مسکرانے لگتی تھی۔ ابھی بھی ہم مہوش کے ساتھ سالگرہ پہ جا رہے تھے تو وہ ہٹلر ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ جانتا تھا کہ میں زرمش کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ بہرحال چند مہینے بعد ایک خبر نے ہمارے پورے بنگلے میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا، جب زورین نے کہا کہ وہ زرمش سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تائی اماں کہنے لگیں کہ میں تو پہلے بھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ زرمش بار بار روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ویسے بھی اچھی بات ہے تمہاری شادی اسی گھر میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، کم از کم تم باہر تو نہیں جاؤ گی۔ کہنے لگی تمہیں اس بات کا کیا فائدہ، اور تم کیوں چاہتی ہو کہ میری شادی اس سے ہو؟ میں نے کہا مجھے زورین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا بھلا کیا بگاڑ سکتا ہے، مجھے تو بس اس بات کی خوشی ہے کہ تم یہاں رہو گی ہمارے پاس۔ کہنے لگی تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تم نے بھی یہیں رہنا ہو، خود تو تم شادی کر کے چلی جاؤ گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور میں ساری زندگی کے لیے اس شخص کی زر خرید بن جاؤں گی۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید زرمش زورین کو پسند کرتی ہے، تبھی بھاگ بھاگ کے اس کے سارے کام کرتی ہے۔ میں نے کہا تو کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، انکار کر دیتی تائی اماں سے؟ وہ کہنے لگی اتنا آسان نہیں ہوتا، خالہ نے لاوارث اور یتیم لڑکی کو بیٹیوں کی طرح پالا ہے، ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پہ۔ میں شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا بس تم ہی ایسا سوچ سکتی ہو۔ ارے بھائی تمہیں پورا حق ہے، تم کہہ دو کہ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی۔ کہنے لگی نہیں ردا پلیز تم کچھ مت کہنا، میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا انکار نہیں کر سکتی تو پھر جاؤ جہنم میں، ساری زندگی اس ہٹلر کی غلامی کرنا۔ مجھے دیکھو، وہ چاہ کے بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگی اس لیے کیونکہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں چپ نہیں رہتی، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتی ہوں۔ زرمش کہنے لگی اگر تم میری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی وہی کرتی جو میں کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں۔ بہرحال مجھے زرمش کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ جس دن زرمش کی زورین سے منگنی تھی
میں نے دیکھا سہیل بھائی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے تیار نہیں ہونا؟ کہنے لگے جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں تپے بیٹھے ہیں؟ ایک زرمش ہے جو روئے جا رہی ہے اور اسے منگنی نہیں کرنی لیکن پھر بھی مجبور ہے، اور ایک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگے کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس نے منگنی کیوں نہیں کرنی؟ میں نے سہیل بھائی کو نافہمی سے دیکھا۔ میں نے کہا اسے زورین پسند نہیں ہے، لیکن تائی اماں کے احسانات کی جوتی اس کے سر پہ ہے، اور وہ جوتی اس نے ساری زندگی کھانے کا سوچ لیا ہے۔ سہیل بھائی کہنے لگے میں زرمش کو پسند کرتا ہوں اور وہ مجھے۔ یہ سن کے مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ زرمش نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، اور نہ سہیل بھائی نے۔ میں نے کہا اگر آپ پسند کرتے تھے تو رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ کتنا اچھا ہوتا وہ میری بھابھی بن جاتی۔ سہیل بھائی کہنے لگے اس سے پہلے کہ میں بات کرتا زورین بات کر چکا تھا، اور وہ شاید میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ میرے بھائی ہو کے ایک ناکام عاشق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس زورین کا پتہ تو آپ دیکھیں میں کیسے صاف کرتی ہوں۔ سہیل بھائی کہنے لگے کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے چلی گئی۔ منگنی تو خیر دونوں کی ہو چکی تھی، اور زرمش بہت روئی تھی۔ ابھی بھی وہ میرے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے کہا جب تم میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ کہنے لگی آنسوؤں کے اوپر تو میرا اختیار ہے نا۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سہیل بھائی کو پسند کرتی ہو؟ کہنے لگی میری پسند ناپسند اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، اب جو کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا، اسے سارا پلان بتایا، اور وہ میری مدد کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ میں نے اسے زورین کا نمبر دیا۔ میری دوست نے اس سے بات کی۔ کہنے لگی آپ زورین سکندر بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نور کہنے لگی دیکھیں میں آپ کی خیر خواہ ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خلاف کتنی بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا کہ آپ ہیں کون؟ نور کہنے لگی یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ میں کون ہوں، بس یہ اہمیت رکھتا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی سازش سے بچانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان نہ آ جائے تو آپ ہلٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 4 میں آ جائیے ٹھیک 5 بجے۔ یہ کہہ کے نور نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی بے فکر رہو، وہ آ رہا ہے۔ ہوٹل کے کمرہ نمبر 4 میں اور نور پہلے سے موجود تھے۔ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ 5 بجے زورین نے کمرے پہ دستک دی۔ نور نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ نور کو دیکھ کے کہنے لگا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نور کہنے لگی جی میں جانتی ہوں، آپ پلیز بیٹھیں، میں آپ کو آج بہت اہم بات بتانے والی ہوں۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تبھی نور نے جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا۔ کہنے لگی یہ پی لے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے خلاف کون کون سی سازشیں بن رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں کون سا نیا طوفان آنے والا ہے۔ زورین کہنے لگا مجھے جوس نہیں پینا، آپ مجھے بتائیے۔ نور کہنے لگی پہلے جوس تو پئیں، دیکھیں بات بہت لمبی ہے، اور ویسے بھی ایک جوس کا گلاس ہی تو ہے، پی لینا پلیز۔ زورین نے بس 2 گھونٹ پی کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا، لیکن اس میں اچھی خاصی نیند کی گولیاں تھیں، اس لیے فوراً سے اس پہ اثر ہوا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ نور کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں میرے سر میں بہت درد ہے، چکر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں پردے سے باہر آئی اور ہم دونوں نے اس کی شرٹ اتار دی۔ وہ نیند میں بھی بری طرح سے الجھ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں ایک اور گرل داخل ہوئی جسے ہم نے پیسے دے کے بلایا تھا۔ ہم نے کہا کہ آگے کا کام تمہارا ہے۔ تبھی زورین نیند میں جا چکا تھا۔ اس لڑکی نے زورین کو بڑی مشکل سے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اچھی خاصی تصویریں لے لیں جو کہ کچھ نازیبا قسم کی تھی۔ پھر میں نے اپنے تایا ابا کو فون کر دیا کہ میں نے زورین کو ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کے تو تایا ابا کا پارا ہائی ہوا۔ نور اور میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ جب تایا ابا وہاں پہنچے تو نور جا چکی تھی۔
میں ہوٹل کے باہر ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگے بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ نالائق۔ میں تایا ابا کو اس کے کمرے کے دروازے کے پاس لے گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اسی کال گرل نے کھولا، اور وہ جس حلیے میں تھی تایا ابا کی تو نظر ہی جھک گئی۔ سامنے بیڈ پہ بنا شرٹ کے وہ لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کے تو تایا ابا کا پارا ہائی ہوا، انہوں نے چپل اتار لی۔ وہ کال گرل تو یہ دیکھ کے بھاگ گئی۔ ابا نے جوتا سیدھا زورین کی کمر پہ مارا۔ اس کا نشہ ٹوٹا، اس نے آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو بنا شرٹ کے دیکھ کے حیران ہوا۔ کہنے لگا یہ میرے کپڑے کس نے اتارے؟ تایا ابا کہنے لگے میں بتاتا ہوں تجھے بے شرم، شرم نہیں آتی لڑکیوں کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں گل چھڑے اڑاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک لڑکی نے بلایا تھا یہاں کہ وہ میرے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، یہ میرے بارے میں کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ تایا ابا کہنے لگے بکواس کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے وہ شاید کچھ سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا یہ یہاں کیا کر رہی ہے بابا؟ یقیناً یہ اسی کی کوئی چال ہے۔ میں نے کہا تایا ابا دیکھ رہے ہیں مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، میں نے صرف انہیں دیکھا تھا ایک کمرے میں لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ میں نہ بتاتی۔ بہرحال بات پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے کریکٹر لیس بیٹے کے لیے کیا آپ کی یتیم بھتیجی ہی رہ گئی ہے؟ میں نے یہ بات تائی اماں سے کہی تھی۔ میں نے کہا زرمش کم از کم زورین کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ تائی اماں کہنے لگیں کہ جو کچھ زورین نے کیا ہے بہتر ہے کہ اس کی شادی جلدی کر دی جائے، اور زرمش اس کی منگیتر ہے تو شادی اسی سے ہوگی۔ لیکن تایا ابا کہنے لگے کہ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی کی جائے، میں تو اسے گھر سے نکالوں گا۔ تایا ابا بہت غصے میں تھے۔ تبھی سہیل بھائی کہنے لگے کہ زرمش کی شادی آپ مجھ سے کر دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھولی بھالی شریف سی لڑکی زورین جیسے کو ڈیزرو کرتی ہے۔ زورین کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کی بات کا اعتبار کسی نے نہیں کیا۔ اس کی منگنی ٹوٹ گئی اور سہیل بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ البتہ رخصتی ابھی باقی تھی۔ زرمش اور سہیل بھائی دونوں بہت خوش تھے۔ زورین زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا تھا، سیدھا فیکٹری جاتا، فیکٹری سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اب تو زرمش سے کوئی کام بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک بار وہ فیکٹری سے آیا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کے زرمش کو بھابھی کہہ کے پکارا۔ ایک دم اس کے قدم رک گئے، مجھے دیکھنے لگا، بلکہ بڑی قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ میں ہنسنے لگی۔ زرمش کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا تپے ہوئے کو تپانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تمہیں کیا پتا بھابھی جان۔ اگلے روز میں کالج سے واپس اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ آ رہی تھی جب ایک سنسان گلی میں ہماری گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نقاب پوش تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور کی کن پٹی پہ پستول رکھی، اسے گاڑی سے اتارا اور ایک طرف کھڑا کر دیا۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کے حیران ہوئی۔ پھر اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، میری کلائی پکڑی، زبردستی مجھے باہر نکالا۔ میں نے اپنا پرس اسے پکڑا دیا، مجھے لگا چور ہوگا، اسے شاید میرا موبائل چاہیے ہوگا، لیکن اس نے میرا پرس پکڑ کے زمین پہ پھینکا اور مجھے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی میں لے جا کے پچھلی نشست پہ بٹھانے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ لیکن تب تک وہ اپنی جیب سے رومال نکال چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے میری ناک پہ رومال رکھا، میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میری گردن پہ کھرونچوں کے نشان تھے، میرے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھل گیا، پورا فلیٹ خالی تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی، میرے پاس دوپٹہ تک نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو رکشہ پکڑ کے گھر آ گئی، مگر گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا، سب لوگ میری تلاش میں تھے۔ گھر آ کے پتہ چلا کہ میں پچھلے 2 دن سے گھر پہ نہیں آئی تھی۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کے میری ماں تو سینہ پیٹنے لگی کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ڈرائیور شاید بتا چکا تھا کہ میں اغوا ہوئی ہوں، اور جس حلیے میں گھر آئی سب کو یہ لگا کہ میری عزت خراب ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔
میں سب سے چلا چلا کے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ کون آئے گا تمہارا رشتہ اس گھر میں لے کے؟ 2 دن کے بعد تم گھر آئی ہو، کاش تم واپس نہ آتی، مر جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے۔ میری والدہ مجھے دھکے دینے لگی۔ اس وقت نہ تو میرے والد میرے پاس آئے اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد، یہاں تک کہ میرے دونوں بھائی بھی مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ ہمارے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے امی، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی زورین گھر کے اندر داخل ہوا، کہنے لگا آپ لوگ کیوں اس بیچاری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ وہ اغوا ہوئی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میری والدہ کہنے لگی کہ 2 دن کے بعد اگر بیٹی گھر واپس آئے تو اس کی عزت برباد ہو چکی ہوتی ہے، کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ کہنے لگا اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو میں کر لیتا ہوں، ویسے بھی آپ کی بیٹی 2 دن بعد اپنا سب کچھ لٹا کے واپس آئی ہے، کوئی بھی خاندانی لڑکا تو اسے نہیں اپنائے گا، مجھ جیسا کریکٹر لیس ہی اسے عزت دے سکتا ہے۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ یہ سارا کیا دھرا زورین کا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے، لیکن تایا ابا نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے حادثاتی طور پہ ہی ہوا ہے، لیکن ہماری بچی بدنام تو ہو گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح زورین سے کر دیا جائے۔ سب گھر والے اس بات پہ راضی تھے، میری کسی نے ایک نہ سنی اور میرا نکاح زورین سے کروا دیا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ میں کبھی بھی رخصت ہو کے اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ زورین کہنے لگا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر رخصتی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی رخصتی، آپ لوگ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے یہ اسی کی کوئی چال ہے، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ میری بات پہ میرے والد نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کہنے لگے شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو اس نے تمہیں عزت دی ہے اور تم زبان درازی کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ بہرحال 1 ہفتے کے بعد میں دلہن بنی اس سنگ دل کے کمرے میں بیٹھی تھی جس سے مجھے نفرت تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم زبردستی مجھ سے نکاح کرو گے تو میں کیا تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی؟ میں ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی مگر زورین سکندر کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے۔ کہنے لگا دیکھو لڑکی، زیادہ میرا دماغ خراب مت کرو، بہت شوق تھا تمہیں اپنی سہیلی کو بچانے کا، بہت شوق تھا تمہیں میرے بارے میں سب کے سامنے ثبوت پیش کرنے کا۔ کیا لگا تھا تمہیں تم میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دو گی، میری محبت مجھ سے چھین لو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا؟ یہ کہنے کے بعد دھاڑتے ہوئے کہنے لگا زورین سکندر قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ تم نے زرمش کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس دلدل میں تم پھنس چکی ہو نا ردا، تمہیں مر کے بھی رہائی نہیں ملنے گی۔ میرا بازو پکڑ کے میرا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے وہ بڑی نفرت سے بولا تھا تمہیں کیا لگا تم میری محبت چھین کے اپنے بھائی کے حوالے کر دو گی اور بدلے میں چپ چاپ تمہاری شکل دیکھتا رہ جاؤں گا؟ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے زورین سکندر کو؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مجھے لگا بس میری جان نکل جائے گی۔ میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا کیا لگتا ہے تمہیں تم مجھ سے اپنا آپ چھڑواؤ گی؟ اتنا آسان ہے میری گرفت سے بچنا؟ تم پل پل اپنے کیے کی سزا پاؤ گی۔ میں نے کہا تم ایک گھٹیا انسان ہو، مجھے پتا تھا کہ تم ہی نے مجھے اغوا کیا ہے تاکہ تم مجھے بدنام کر سکو۔ وہ کہنے لگا بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے اس کال گرل کے ساتھ بدنام کیا تھا۔ اپنی باری میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تم میری محبت نہیں ہو ردا، تم میری نفرت ہو، اور اب پل پل میری نفرت دیکھو گی۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بیڈ پہ اوندھے منہ پھینکا
اس سے پہلے کہ میں اٹھتی وہ میری کمر پہ گر چکا تھا، اپنے منہ سے میری کمر پہ بندھی ہوئی ڈوریاں کھولنے لگا۔ میری جان نکلی تھی کیونکہ اب میں… چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے مجھے زبردستی اپنانے کی کوشش کی۔ آئی ہیٹ یو۔ میری بات پہ وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا نفرت تو میں بھی تم سے کرتا ہوں، اور تم اتنی بھی حسین نہیں ہو کہ زورین سکندر تمہیں بیوی کا شرف دے۔ جا کے زمین پہ لیٹو۔ وہ زور سے دھاڑا تھا۔ میں زمین پہ جا کے لیٹ گئی۔ ایک تو عروسی لباس چبھ رہا تھا، اس پہ آج تک میں زمین پہ نہیں سوئی تھی۔ قالین کے باوجود مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی، صبح دروازے کی دستک پہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں ڈھیٹ بن کے لیٹی رہی۔ دوسری دستک پہ زورین کی آنکھ کھلی، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ باہر تایا ابا کی آواز آئی، زورین۔ وہ ہڑبڑا کے رہ گیا، جلدی سے مجھے بازو سے ہلایا۔ میں نے کہا کیا ہے، چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا اٹھ کے بیٹھو۔ جلدی سے میرا تکیہ میرے سر سے کھینچا اور بیڈ پہ پھینکا۔ میں نے کہا مجھے نہیں اٹھنا، میری کمر میں بہت درد ہے، مجھے نیچے سونے کی عادت نہیں تھی۔ کہنے لگا زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، اگر بابا کے سامنے تم نے کوئی بھی حرکت کی تو جس طرح کا خمیازہ تمہیں اٹھانا پڑے گا وہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ تایا ابا کے سامنے اس کی جان جاتی ہے۔ میں وہیں لیٹی رہی۔ زورین کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ کہنے لگا رتا کی بچی، شرافت سے اٹھ کے بیڈ پہ لیٹو۔ میں نے کہا کہا نا میری کمر میں درد ہے۔ وہ غصے سے دانت کچکچا کے کہنے لگا تمہاری کمر کی تو… زورین! باہر سے پھر تایا ابا کی آواز آئی، کہنے لگا بابا آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ پٹخا۔ پھر مجھے غصے سے کہنے لگا تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں فٹافٹ سے دوبارہ زمین پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تایا ابا نے جب مجھے زمین پہ دیکھا تو بڑے غصے سے زورین کو دیکھنے لگے۔ کہنے لگے تم سے کہا تھا نا میں نے کہ میری بھتیجی کے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور اسے اپنانے کا فیصلہ بھی تمہارا اپنا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے لگا تو میں نے کیا زیادتی کی ہے، مزے سے بیڈ پہ سو رہی ہے۔ تایا ابا کہنے لگے کہاں سو رہی ہے؟ اس نے جیسے ہی پلٹ کے مجھے زمین پہ دیکھا تو حیران ہوا، کہنے لگا بابا یہ بیڈ پہ سو رہی تھی، مجھے نہیں پتا یہ زمین پہ کیسے آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں تایا ابا، ان کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ میں ساری زندگی زمین پہ سو کے گزار سکتی ہوں، پلیز آپ انہیں کچھ مت کہیے گا۔ زورین تو یوں تھا کہ مجھے نظروں سے ہی جان سے مار ڈالے گا۔ تایا ابا کہنے لگے یہ کچھ تو کر کے دکھائے، میں جان نہیں لے لوں گا اس کی۔ بہرحال تائی امی کمرے میں آئی، مجھے عروسی لباس میں دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا، تم نے کپڑے بھی ابھی تک تبدیل نہیں کیے؟ میں نے کہا نہیں وہ میں زمین پہ سو گئی تھی نا، پھر اجازت بھی نہیں ملی تھی۔ ویسے بھی اس کی بچپن سے شکایتیں لگاتی آ رہی تھی، شکر تھا کہ میرے دماغ نے ٹھیک وقت پہ کام کیا تھا۔ تایا ابا کے ساتھ ساتھ تائی اماں سے بھی اسے اچھی خاصی جھاڑ پڑی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھویا، باہر آئی اور آرام سے تایا ابا کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ پورا دن میں نے تائی امی کے ساتھ گزارا، لیکن رات کو مجھے کمرے میں جانا تھا اور وہ بپھرے شیر کی طرح کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی اس نے میرا بازو کھینچ کے مجھے اندر کیا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور میرا گلا دباتے ہوئے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگا یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے بجائے جواب دینے کے تایا ابا چلانا شروع کر دیا۔ تبھی اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے کوئی بھی ڈرامے بازی میرے باپ کے سامنے کی تو۔ ابھی تک میں تمہیں شرافت دکھا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا ہٹو، مجھ سے ذرا پیچھے ہٹو، اب اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی نا تو چلانا شروع کر دوں گی، کہہ دوں گی کہ تم مجھے مار رہے تھے۔ میری زندگی پھر سے سکون میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ 1 مہینے بعد تایا ابا
تائی اماں اور میرے والد اور والدہ کا عمرے پہ جانے کا پروگرام بن گیا۔ تایا ابا اسے سمجھا کے گئے تھے کہ دیکھو ردا کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے سہیل بھائی کی زرمش کے ساتھ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہنی مون پہ گئے ہوئے تھے، گھر پہ صرف میں تھی یا پھر وہ تھا۔ جیسے ہی تایا ابا اور میرے والدین گئے، اسے تو جیسے چھٹی مل گئی۔ کہنے لگا آج کے بعد میرے سارے کام تم کرو گی۔ میں نے کہا میری جوتی کرے گی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا بازو پکڑ کے زور سے دبایا۔ یہاں پہ اب تمہارے اور میرے ابا نہیں ہیں جو تمہیں بچائیں گے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی لندن گیا ہے حماد کے پاس، اور تمہارا بڑا بھائی شادی منانے گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو چاہے کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ میں ملتجی لہجے میں کہنے لگی زورین پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ اوہ ہو پلیز، اب تو مجھ سے شرافت سے بات کرو گی ہی۔ تمہارے چہیتے تایا جان جو گھر پہ نہیں ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ اس نے میرا بازو چھوڑا، کہنے لگا میرے کپڑے پریس کر کے لاؤ۔ میں نے کپڑے پریس کیے تو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کپڑے پریس کیے ہیں تم نے؟ میں نے کہا کیا ہوا کپڑوں کو، ٹھیک ہی تو ہے۔ کہنے لگا کبھی ایسے کام کیے ہوں تو پتہ چلے کہ کیسے کام کیے جاتے ہیں، چلو دوبارہ سے پریس کر کے لاؤ۔ 3 بار اس ہٹلر کے کپڑے میں نے پریس کیے، تب جا کے اسے بس مناسب ہی لگے۔ ناشتہ بھی میں نے بنا کے دیا۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ تھی، مگر کھانا مجھے پکانا آتا تھا۔ وہ میں نے زرمش کو فون کر کے چکن بنانے کا طریقہ بڑی مشکل سے پوچھا، پھر میں نے کھانا بنایا۔ آڑی ٹیڑھی روٹیاں بھی بنائیں، مگر روٹیاں دیکھتے ہی زورین کے منہ کے زاویے بگڑے۔ کہنے لگا یہ روٹی بنائی ہے تم نے؟ میں نے کہا پورے 3 گھنٹے لگا کے میں نے کھانا بنایا، خبردار جو اب تم نے نقص نکالا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، تم میری محبت نہیں ہو کہ میں تمہاری ساری بدتمیزیاں برداشت کروں گا، جا کے ٹھیک سے روٹی بنا کے لاؤ۔ میں نے کہا کس محبت کی بات کر رہے ہیں آپ جس سے محبت کرتے تھے وہ آپ کو نہیں چاہتی تھی، وہ سہیل بھائی سے محبت کرتی تھی۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم کتنی جھوٹی ہو، تم نے جان بوجھ کے یہ تماشا لگایا تھا۔ میں نے کہا لگایا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرتے یا مجھے بدنام کرتے، بلکہ اس لیے کہ سہیل بھائی زرمش سے محبت کرتے تھے اور زرمش ان سے کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 محبت کرنے والوں کو ملانے کی مجھے یہ سزا ملے گی۔ آپ نے کھانا نہیں کھانا تو مت کھائیں، یہ کہہ کے میں کمرے میں چلی گئی۔ باہر آندھی چل رہی تھی، پھر تیز بارش ہونے لگی۔ وہ کمرے میں آیا، غصے سے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں صرف اپنے بھائی کی محبت نظر آئی، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ میں اسے بچپن سے چاہتا تھا۔ تم ہوتی کون تھی اپنے بھائی کا راستہ صاف کرنے کے لیے میری محبت مجھ سے چھیننے والی؟ زرمش ویسے بھی بے ضرر سی معصوم سی لڑکی تھی، میری محبت پا کے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتی، لیکن تمہیں یہ برداشت نہیں تھا، تمہیں صرف اپنا بھائی نظر آیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لاؤنج سے باہر برستی بارش میں کھڑا کر دیا۔ مجھے ویسی بارش سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے کہا زورین مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے، آپ کیوں مجھے بارش میں بھگو رہے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں سزا بھی تو دینی ہے نا۔ میں نے کہا میں تایا ابا کو بتاؤں گی، آپ کی کیا کیا شکایتیں ہیں سب لگاؤں گی۔ کہنے لگا ضرور لگانا، اگر تم زندہ بچ گئیں تو۔ چوکیدار کو اس نے کہا کہ جاؤ کوارٹر میں جاؤ، اور خبردار جو کوئی باہر آیا، یہ کہہ کے وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ برستی بارش میں مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن اس سنگ دل کو احساس تک نہیں تھا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ میرا دل چاہا اس کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالوں۔ کہنے لگا اب پتہ چلا تمہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، میں چاہتا تو تم سے نکاح ہی نہ کرتا، کوئی بھی تمہاری دہلیز پہ رشتہ لے کے نہیں آتا۔ ابھی بھی مجھے تم پہ ترس آ گیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں ساری رات بارش میں بھگوتا رہتا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ چند روز تک وہ خود ہی اپنے لیے ناشتہ بناتا رہا، کھانا بھی خود ہی بناتا رہا۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔
بس دودھ کا ایک گلاس پی لیتی تھی، گزارا کر رہی تھی۔ پھر میں نے زرمش کو فون کیا، میں نے کہا تم کب واپس آؤ گی؟ میں رو رو کے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا محبت تم نے کی، سہیل بھائی نے کی، اور سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ زورین میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن میرا فون زورین نے چھینا تھا، فون بند کر دیا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری شکایت لگانے کا؟ میں نے کہا مجھ سے بات مت کریں، آپ تایا ابا کو آنے دیں، آپ کی ساری شکایتیں لگاؤں گی۔ وہ کمرہ بند کر کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا کہو گی تم بابا کو؟ میں نے کہا میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ مجھے بارش میں باہر نکال دیا تھا، اور ویسے بھی سہیل بھائی بھی واپس آنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے بھائی سے۔ رہ گئی بات یہ کہ تم بابا سے میری شکایت لگاؤ گی تو ٹھیک ہے، اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی بابا کو بتانا۔ یہ کہہ کے وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرے ہوش اڑے، یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ مگر وہ مجھے اپنے اور بھی قریب کر چکا تھا۔ بابا سے کہنا کہ میں نے تمہیں زبردستی گلے لگایا تھا، اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ کے بولا، پھر میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ پھر کہنے لگا یہ بھی بتانا کہ زورین نے مجھے بہت زور سے کس کی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت بے شرم ہیں۔ کہنے لگا اگر تم مجھے یہ بات پہلے بتا دیتی کہ سہیل زرمش کو پسند کرتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن تم نے مجھے بدنام کیا۔ میں نے کہا تو آپ نے بھی تو مجھ سے بدلہ لے لیا نا؟ کہنے لگا ہاں، حساب تو میں نے پورا کر لیا، لیکن یہ جو تم میری شکایتیں لگاتی ہو نا، اس کا انتظام کرنا ابھی باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بیڈ پہ گرا چکے تھے، اور پھر جو کچھ ہم دونوں کے بیچ ہوا وہ میں تایا ابا کو نہیں بتا سکتی تھی۔